میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی تعویذ دو. تو میں یہ دو رشتوں پہ کہا کر دوں نا، سساں تے تعویذ چل رہا ہے نا بیگمات تے تعویذ چل رہا ہے. میں نے کہا تم ایسا کر، جب کھانا کھانے بیٹھو نا تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کر، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، محبت پیدا ہو جائے گی. کہنے لگا اچھا. کچھ دن ہوئے تو اس کا فون آیا، میں نے اس سے پوچھا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. تو میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے لڑنا بھی کوئی انسانیت. گاما تھی نا، گاما پہلوان کا نام سنا ہے نا؟ اس نے 1915 میں، ستمبر 1915 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو 2 گھنٹے کی کشتی میں ہرایا تھا اور رستم زمان کا ٹائٹل ملکہ برطانیہ سے لے کر آیا تھا. تو یہاں وہ اندرون لاہور میں رہائشی تھا، تو سبزی لینے گیا تو سبزی والے سے ہو گیا کوئی بھاؤ تاؤ پہ جھگڑا. تو سبزی والے نے وہ ہوتا نا وزن والا باٹ اٹھا کے اس کو مار دیا. وہ گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کا بل کھولا اور نیچے سے باندھ کے اوپر کر کے پھر اس کو چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پلوان جی وہ تو اسی دنیا دے رستم تے اے ماڑا جا بندہ تو مار گیا، تو اس نے اکھے کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا ماڑے نو مار دیاں شرم آتی ہے، ماڑے نو مار دیاں شرم آتی. میں نے کہا بے وقوف، عورت سے بھی لڑا جاتا ہے، تو چل کر مجھے بتا. تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو کمال ہی ہوگا. میں نے کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ رکھا، اس کا منہ کتھے ہی کھلے ہی رہ گیا، انج کر کے بیٹھی رہ گئی. وہ آخر لگی اے تیرا کام نہیں، تین دس تینوں آخیا کہ تو آپ نہیں کر سکنا. اس آ گیا میں آ گیا، میں تو مولی تارے جمیل آ گیا. اس آ گیا دے بچے اندر اللہ بھلا کرے جائیں تینوں بندہ بنایا. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہوتی ہے رنگڑ، بڑے کوڑے ہوں دن، مطلب ہماری برادری. تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے. تو میرا یہ مستقل مضمون ہے، میں بیان کرتا ہوں میرے نبی کے اخلاق، نبی کی زندگی. چونکہ یہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتی، میں اسے کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ان سب کے گھر بننے والے یا بن چکے یا بننے والے. گھر پیسے سے نہیں چلتا، میرے رب کی قسم، گھر نبی کے اخلاق سے چلتا ہے، نبی کی برداشت سے چلتا ہے. چاہے دفتر ہو، چاہے وہ وی سی کی کرسی ہو، چاہے وہ گھر کی چیئر ہو. جہاں اخلاق ہوں گے وہاں نظام چلے گا. جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، روک ٹوک ہوگی اور بےزتی ہوگی، وہاں نظام ٹوٹ جائے گا. دل ٹوٹ جائے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا. تو میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا، وہ تھے نہیں. میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا تھا. تو جب وہ آئے نا تو کہنے لگے مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں، کہ بالکل نہیں. کہ کیوں؟ کہ بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. میں نے کہنے لگی ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ بتا دے 27 سال میں ایک دفعہ. کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں کبھی ایک دفعہ بیوی سے ہنس کے نہیں بولا. یہ تیری باتیں سن سن کے ہم نے بیویوں سے بولنا شروع کیا. میرے عزیزو، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق. یہ ہر شعبے میں چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا، ایک حسین معاشرہ. اپنے بچوں سے اخلاق برتو. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. آپ خود کیسے عزت دیتے تھے؟ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. وہی نہیں کھڑے ہوتے تھے، 4 قدم آگے جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ لیتے، پھر پہلے ان کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ عزت اولاد کو دینا میرے نبی نے سکھایا. حضرت علی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم فانہم خلقوا لغیر زمانکم، اپنی اولاد کو عزت دو، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اگر ان کو عزت دے کے مرو گے. اور تربیت کے نام پر ڈانٹ ڈپٹ، ڈانٹ ڈپٹ، ڈانٹ ڈپٹ، یہ
یا جھوٹ پہ لے آئے گی اولاد کو, یا وہ دوغلے ہو جائیں گے یا متنفر ہو جائیں گے. بائی دا وے, اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کا لائک کرنا, آپ کا کمنٹ کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا, لیکن آپ کا شیئر کرنا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا, اور ہمارے لیے بھی.